آپ تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، اس سے کیا مراد ہے؟ انتخاب میں حصہ نہ لینے سے ضمنی مشکلات بڑھیں گی؟ نہیں، جب انہوں نے سن لے نا، جب انہوں نے جو ہے وہ جب وزیر اعظم تھے تو اسمبلی تھی، پارلیمنٹ تھی اور سب کچھ ہی اس میں تھا. جب یہ وزیر اعظم نہیں رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنا شیمڈ پارلیمنٹ ہے، یہ چھوڑ کے بھاگ گیا. تو پھر اس میں پھر کیا کس کا نقصان ہوا تھا؟ اسمبلیاں توڑنے سے کس کا نقصان ہوا؟ حکومتیں توڑنے سے کس کا نقصان ہوا؟ بھئی سسٹم میں رہ کے آپ سسٹم میں رہ کے جدوجہد کریں اس کو بہتر کرنے کی، اس سے ٹکرانے کی جو اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر تو نقصان ٹکرانے والے کا ہوگا، ان کا ہوگا. صحیح ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بھی بائیک آؤٹ کیے تھے. وہ بعد میں محترمہ ہمیشہ کہتی رہی کہ ہم نے غلط کیا، اس پہ ریگریٹ کرتی رہی. غلط کیا. ایم کیو ایم نے بھی ایک الیکشن کا صوبائی کا بائیک آؤٹ کیا تھا، غالباً یہ نیشنل کا کیا تھا یا صوبائی کا چھوڑ دیا تھا یا صوبائی کا کیا تھا، تو بعد میں کہتے رہے کہ ہم نے غلط کیا. تو وہ یہ بتاتی ہے پاکستان کی تاریخ، وہ کہتے ہیں ہمیشہ. صحیح. اب آپ دیکھیں نا، یا تو یہ ہونا کہ اگر انہوں نے انتخابات کا بائیک آؤٹ کیا تو یا تو یہ ہونا کہ وہاں پہ الیکشن ہو ہی نہ، بلا مقابلہ ہو جائے. ایسا بالکل نہیں ہوگا. ہر حلقے میں اوسطاً 8-10 بندے الیکشن لڑیں گے. نئے رنر اپ ہوں گے، نئے وہاں پہ جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ جنم لیں گے. جو بندہ آزاد الیکشن لڑ کے 20-25 ہزار ووٹ دے گا اس کا کل کو کینڈیڈیٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے. وہ دوبارہ کسی نہ کسی طرف سے جو آ جائے گا، دوسری جماعتیں حصہ لیں گی. ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ الیکشن کا عوام نے بائیک آؤٹ کرنا ہے، لوگ ووٹ ڈالیں گے. اچھا، یہ آگے رانا صاحب 2-3 باتیں اور بتا دیں. کے پی کے حوالے سے گورنمنٹ کی سوچ ابھی بھی وہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، علی امین صاحب سے اختلافات اپنی جگہ جو کچھ بھی ہے، لیکن اس نظام کو کے پی کے کی گورنمنٹ کو چلنے دینا ہے اور کوئی نمبر گیم، کوئی کچھ ایسا نہیں کرنا. گورنر راج ہو یا عدم اعتماد ہو، کوئی بھی طریقہ نہیں اپنانا اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، اس وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے کے لیے. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک تو گورنمنٹ کا یہی فیصلہ ہے اور ادروائز کوئی کسی قسم کی تجویز بھی جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو افواہیں تھیں آپ اس کو غلط کہتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے دیکھا خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کل خبر چلی کہ وہ اے ڈی سی آر سیالکوٹ کے وہ اریسٹ ہوئے، اس میں خواجہ آصف صاحب ناراض ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. خواجہ صاحب نے اس کی تردید کر دی، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر چلی، ابھی ایک پونے گھنٹے پہلے، کہ جناب وہ ذرائع کے حوالے سے کہ اے ڈی سی آر نے فلاں 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 کرپشن کا اعتراف کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو اس کا مطلب کچھ تو پکڑا ہے. کوئی ہے اطلاع آپ کے پاس اس بارے میں؟ نہیں، میری اطلاع کے مطابق کوئی اے ڈی سی آر صاحب کے اوپر کوئی الزام تھا. ہاں. اور وہ ود پروف کسی نے جو ہے وہ معاملہ چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے پیش کیا. اوکے. انہوں نے اس کے اوپر اینٹی کرپشن کو کہا کہ وہ ایکشن لے، اور اینٹی کرپشن نے جو ہے وہ اس کے اوپر ان اکارڈنس ود لا ایکشن لیا ہے. تو اس میں کسی کو نہ ناراض ہونے والی بات ہے، اور میرٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. اگر یہ بات غلط ہوئی تو تب بھی سامنے آ جائے گی، اور اگر انہوں نے کوئی زیادتی، غلطی، کوتاہی کی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. خواجہ آصف صاحب کی اس تناظر میں ملاقات ہوئی ہے کوئی میاں صاحب سے؟ میرے علم میں نہیں ہے. میرے علم میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ خواجہ صاحب کے متعلق جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ناراض ہوئے. وہ کیوں ناراض ہوں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے نا کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے اگر پکڑا ہے تو اس کے ساتھ اگر ان کو ہمدردی بھی ہو تو وہ یہی کہیں گے جی میرٹ کریں، انصاف کریں. دیٹس آل. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی اگر اس آدمی نے کرپشن کی تو اس کو پکڑا نہ جائے. یہ تو کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا. اچھا. اور خواجہ صاحب کے ایک اور بیان پہ اب کیا کہیے گا رانا صاحب، جب ایک سٹنگ کیبنٹ منسٹر، وہ بھی جس کے بچے بڑے بڑے پورٹ فولیوز ہوں، وہ ایک بڑا اسٹیٹمنٹ ہے نا، چھوٹا اسٹیٹمنٹ نہیں، وہ کہے اس ملک کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی، یعنی 1-2 لوگ نہیں، ورنہ تو بندہ کہتا ہے نا یار ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ملک کا سٹنگ کیبنٹ منسٹر، بڑے بڑے پورٹ فولیوز والا، وہ کہہ رہا ہے، اس کا پورا بیان میں دہراتا نہیں ہوں، آپ نے سنی لیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ بیوروکریسی جو ہے نا کرپٹ پریکٹسز سے ملوث ہے. یا تو یہ بیان آنا نہیں چاہیے، یا پھر صرف بیان نہیں آنا چاہیے، آگے بھی کچھ ہونا چاہیے. ایسا ہی نہیں ہے رانا صاحب؟ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں نا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ہائے ہائے. اب تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، بہرحال انہوں نے کر دی ہے. ہاں.
تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ ٹھیک ہے چلیں، اگر وہ کسی کو اعتراض ہے کہ انہوں نے پرسنٹیج زیادہ بتا دی اسے کم کر لیں، لیکن کرپشن تو ہمارے ہے، ہر بیوروکریسی میں بھی ہے، سیاستدانوں میں بھی ہے، اداروں میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے، یہ تو ہمارا المیہ ہے. اور اس کے سد باب کے لیے پتہ نہیں اب کب کیا. ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.